کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر حضور کے پاس بیٹھ جائے، 1 منٹ کے لیے، سیکنڈ کے لیے، اس کا اتنا اونچا مقام ہے۔ جو پورا 23 سال دیکھتا رہے اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ حضور دنیا میں 23 سال رہے اعلان نبوت کے بعد، جس نے 1 لمحہ دیکھا اس کا اتنا مقام ہے، اور جس نے صبح دیکھا، شام دیکھا، دن دیکھا، رات دیکھا، سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا، خلوت میں دیکھا، جلوت میں دیکھا، اور اب تک دیکھ رہا ہے روضہ مبارک میں، اور اس سے پہلے غار ثور میں اپنی گود میں لٹا کر دیکھا، ایک نظر نہیں، پتہ نہیں پوری زندگی دیکھتا رہا، اور اب تک وہ دیکھ رہے ہیں، اس کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ بلند آواز سے کہو، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ میرے دوست اور بھائیوں، جب حضور علیہ السلام کو ایک نظر دیکھنا نبیوں کے بعد سب سے اونچے مقام صحابیت پر پہنچا دیتا ہے، کہ اب جنید بغدادی، معروف کرخی، سری سقطی، عبد القادر جیلانی، بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت علی حجویری، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے، اس جگہ نہیں پہنچ سکتے جہاں حضور کو ایک نظر دیکھنے والا ایمان کے ساتھ پہنچ گیا۔ تو جس نے ساری زندگی دیکھا ہو، 23 سال دیکھا ہو، صبح و شام دیکھا ہو، اب تک دیکھ رہا ہو، اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اور ان صحابہ کا مقام کیا ہوگا جنہوں نے بار بار دیکھا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھا۔ سبحان اللہ۔ رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، بعد والے لوگوں کو کہا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ پر اعتراض کر رہے ہیں، جو میرے صحابہ پر تنقید کر رہے ہیں، جو میرے صحابہ کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو فرمایا کہو، فقولو، کہو، یہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس برے کام پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آمنہ کے لال فرما رہے ہیں، تاجدار مدینہ فرما رہے ہیں، خاتم الانبیاء فرما رہے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب کسی کو دیکھو میرے صحابہ کو برا کہہ رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، میرے صحابہ پر اعتراض گویا میرے پیغمبر پر اعتراض ہے، تو فرمایا فوراً کہہ دو تمہاری اس بری حرکت پر ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ لعنت اللہ علی شرکم۔ اور ایک حدیث تم ہر جمعے سنتے ہو، عربی کے خطبے میں سنتے ہو، مگر عربی سمجھتے نہیں۔ ہر خطیب ہر جمعے کو عربی خطبے میں یہ حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھتا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی۔ لوگوں، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان کے بارے میں زبان دراز نہ کرو۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے صحابہ کو نشانہ نہ بناؤ۔ پہلے زمانے میں لوگ جہاد کی لڑائی کی تیاری میں کوئی چیز سامنے گاڑ لیتے تھے اور اس پر تیروں کے نشانے لگاتے تھے کہ دیکھتے ہیں کس کا تیر نشانے پر لگتا ہے۔ آج اس کی جگہ بندوق آ گئی، آج اس کی جگہ کلاشنکوف آ گئی اور نشانہ مارتے ہیں۔ تو فرمایا اس طرح میرے صحابہ کو نشانہ مت بناؤ، ان پر اعتراض مت کرو، تنقید کے تیر مت چلاؤ۔ کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ محمد کی وجہ سے کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جن کو ان سے بغض ہوگا ان کو مجھ سے بغض ہوگا۔ اور آگے فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے صحابہ کو نہیں، حضور فرماتے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ،
جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے صرف مجھ محمد کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس نے رب کائنات کو، اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچائی۔ اور فرمایا ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی قریب ہے کہ میرا اللہ اس کو پکڑ لے، اس کا مواخذہ کرے، اس کو سزا دے۔ صحابہ سے محبت، حضور سے محبت، صحابہ سے بغض، حضور سے بغض، صحابہ کو تکلیف دینا، حضور علیہ السلام کو تکلیف دینا، حضور کو تکلیف دینا، اللہ کو تکلیف دینا، اور اللہ کو تکلیف دینے والا کبھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے اب عقیدے کی بات عرض کی ہے، صحابہ کو حضور کی صحبت کی نظر سے دیکھا جائے گا، اور کائنات کے روحانیت کی دنیا میں سب سے اونچے مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوا ان کے مقام اور مرتبے کا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے ان کا مقام بیان کیا، ان کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تمہارا ایمان تب معتبر ہوگا جب تمہارا ایمان میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان ہوگا۔ ان کو معیار حق و صداقت قرار دے دیا۔ تمام صحابہ ہیں، کائنات کے تمام ولیوں سے اعلیٰ ہیں، مگر صحابہ میں پھر درجات ہیں۔ وقت نہیں میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں حق و باطل کے پہلے مارکے میں شریک ہوئے، ان کا مقام سب سے اونچا ہے۔ پھر ان صحابہ میں عشرہ مبشرہ ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ یوں تو سارے صحابہ جنتی ہیں، مگر حضور نے صراحتاً اپنی زبان نبوت سے جن کو سرٹیفکیٹ دیا وہ 10 ہیں جن کو حضور نے اپنی زبان سے فرمایا تم جنتی ہو۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے ساری جنت، ساری دنیا جنت کی مشتاق ہے، اور جنت حضور کے صحابہ کی مشتاق ہے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے میں اور آپ جنت مانگتے ہیں، جنت حضور کے صحابہ مانگتی ہے۔ ہم سب جنت کے طالب ہیں، اور جنت حضور علیہ السلام کے صحابہ کی طالب ہے۔ ہم سب جنت کے مشتاق ہیں، اور جنت میرے پیغمبر کے صحابہ کی مشتاق ہے۔ پھر ان تمام جنتیوں میں وہ ہیں جن کو حضور نے صراحتاً فرمایا وہ 10 ہیں۔ ان 10 کا مقام باقی تمام صحابہ سے اعلیٰ ہے۔ اور اس میں بھی ذرا غور کیجیے، خاص طور پر طلباء کو یہ علمی نقطہ بڑا مزہ دے گا، اور باقیوں کو بھی انشاءاللہ آسان انداز میں سمجھاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 10 کا نام لے کر فرمایا۔ سب سے پہلے نمبر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے۔ عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے۔ عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے۔ علی فی الجنہ، علی جنت میں ہے۔ اس طرح نام لیتے گئے۔ ذرا غور کیجئے، وقت مختصر ہے۔ حضور علیہ السلام نے جنتی ہونے کا حکم، آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، ذرا مجھے جواب دینا۔ حاضر دماغ جواب غلط۔ آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں، دیکھیے جو جنتی ہے، آپ کو بھی جنتی بنا دے گا، مجھے بھی جنتی بنا دے، لیکن ہمارا جنتی ہونا مشروط ہے
ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ، ایمان ہے تو جنتی، نیک اعمال ہے تو جنتی۔ خاص سب سے یہ بات نہیں ہوگی تو نہیں جنتی، ہماری ذات کو جنتی نہیں کہا گیا۔ اب سمجھو مجھے اور آپ کو تو جنت ملے گی اعمال پر، وصف کے اوپر، ایمان اور نیک اعمال پر، مگر حضور نے 10 کا نام لے کر کہا ان کی تو ذات ہی جنتی ہے۔ یوں نہیں کہا ابو بکر تیری نیکی کی وجہ سے جنت، نہیں، فرمایا ابو بکر تیری ذات جنت میں۔ ابو بکر، اب سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ بولو۔ ہمارے لیے جنت کا اعلان اور وعدہ وہ وصف کے اوپر ہے، وہ ایک وصف میں اگر ہم موصوف ہوں گے تو ہوگا۔ لکھنے والے انگلیاں ہلتی رہتی ہیں، جب تک وہ لکھتا رہے، گویا جب تک لکھتا رہے گا ہاتھ ہلتا رہے گا، انگلیاں ہلتی رہیں گی، لیکن جب لکھنا بند کر دے گا اس کی انگلیوں کی حرکت، ہاتھ کی حرکت بند ہو جائے گی۔ گویا انگلیوں کا ہلنا اس وقت تک ہے جب تک لکھتا رہے، نہیں حکم لگا ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے لیے جنت ہے جب تک ایمان ہو، نیک اعمال ہو، نہیں تو جنت نہیں، نیک اعمال نہیں تو جنت نہیں۔ مگر حضور نے یہ نہیں کہا ابو بکر تیرے ایمان اور نیک اعمال پر جنت ہے، عمر تیرے ایمان نیک اعمال پر جنت ہے، نہیں، فرمایا ابو بکر تو ذات کے اعتبار سے جنتی ہے، عمر تو ذات کے اعتبار سے جنتی ہے، عثمان تو ذات کے اعتبار سے جنتی ہے، علی تو ذات کے اعتبار سے جنتی ہے۔ جنتی لگا ہے، ہماری شرط ہے ایمان نیک اعمال۔ ابو بکر نہیں ہے، اس میں اس کی کوئی شرط نہیں لگائی۔ عمر تو جنتی ہے، شرط نہیں لگائی۔ عثمان تم جنتی ہو، شرط نہیں لگائی۔ علی المرتضی تم جنتی ہو، شرط نہیں لگائی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جنتی ہو، شرط نہیں لگائی۔ کوئی جنتی نہیں لگائی، شرط نہیں لگائی ذات پر۔ کیوں؟ اللہ کو ان کے ایمان پر اور ان کے نیک اعمال پر تو اتنا اعتماد ہے کہ اب یہ زیر بحث ہی نہیں۔ اور حضور علیہ السلام کو اپنے ان کے ایمان پر، نیک اعمال پر اتنا اعتماد ہے کہ اس کے ذکر کی یہ مقام ہے ان کا۔ تو حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ اعلیٰ، ان اعلیٰ میں سب سے اونچا مقام بدر والوں کا۔ اور بھی ترتیبیں ہیں، میں مختصر وقت میں نہیں بیان کر رہا، اس سے پہلے بھی بیان کی گئی۔ بدر والوں میں عشرہ مبشرہ، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کا مقام فتح مکہ کے بعد ہونے والوں سے پہلے، ہجرت سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کا مقام ہجرت کے بعد والوں سے زیادہ۔ مگر یاد رکھو ان 10 میں بھی پھر 4 وہ ہیں جن کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، جن کو اور یہ تمام خلفائے راشدین ہیں۔ اور یاد رکھنا خلافت راشدہ میں جو ترتیب ہے وہی ان کے مقام، مرتبے، شان اور فضیلت کی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر، نمبر بھی سب سے پہلا، بولو بولو، سب سے پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر۔ تو جو خلافت میں ترتیب وہی فضیلت میں ترتیب۔ حضرت ابو بکر کا مقام سب سے پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر علی المرتضی ہے۔ یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں۔ اور یاد رکھنا حضرت ابو بکر کی خلافت پر سب کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں، متفق علیہ ہے۔ حضرت عمر کی خلافت متفق علیہ ہے، سب نے مانا خلیفہ۔
حضرت عثمان کی خلافت متفق علیہ ہے. حضرت علی جب خلیفہ بنے تو اختلاف آیا. حضرت امیر معاویہ نے کیا، وہ شام میں تھے، حضرت علی مدینہ میں تھے. حضرت عثمان کے قاتلوں کے حوالے سے اختلاف ہوا کہ قصاص پہلے، بدلہ پہلے، قاتلوں کو سزا پہلے یا خلافت پہلے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے خلافت کا فیصلہ پہلے کر لو، بعد میں قصاص قاتلوں سے لیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے نہیں، پہلے بدلہ قصاص پھر خلافت کا فیصلہ کریں. یہ آپس میں اختلاف ہو گیا، بڑھ گیا. مگر ہمارا اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حق پر اولاہم بالحق، سب سے زیادہ حق کے قریب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت علی کا موقف احق تھا. حضرت امیر معاویہ کا اختلاف اجتہادی اختلاف تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ اختلاف کے باوجود ہیں تو صحابی. حضور کے وحی اور قرآن جو اوپر حضور کے لکھتا اترتا ہے، اس کو لکھنے والے حضور علیہ السلام نے دعا دی اللہ ان کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے ماموں ہیں، ماموں، کیونکہ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں، امت کی ماں ہیں. اور حضرت امیر معاویہ ان کے بھائی ہیں. ان کی بہن حضور کے نکاح میں ہے، حضرت ام حبیبہ. تو بہن کا بھائی ماموں ہوا کرتا ہے. بہن امت کی ماں ہے تو بھائی ہوتا ہے، وہ ماموں ہوتا ہے. خال المؤمنین، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ چاروں خلفائے راشدین کا مقام بہت اعلیٰ ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کی خلافت راشدہ ہے. اور حضور نے فرمایا تھا میرے خلفائے راشدین کے راستے پر چلنا. ان میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. وہ بھی ہیں. یہ خلفائے راشدین ہیں. اور یہ چاروں کے چاروں مہاجر بھی ہیں. حضرت ابو بکر بھی مہاجر، عمر بھی مہاجر، عثمان بھی مہاجر، علی المرتضیٰ بھی مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مہاجرین کا درجہ زیادہ ہے. ان کی خلافت متفق علیہ ہے. حضرت علی کی خلافت سے صرف اختلاف حضرت امیر معاویہ نے کیا. اور یہ چاروں کے چاروں خلفاء مہاجر ہیں. اور ان مہاجرین میں بھی نمبر ایک ابو بکر ہیں. ہر ایک نے ہجرت دوستوں کے ساتھ کی ہے، خاندان کے ساتھ کی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کی ہے، گھر والوں کے ساتھ کی ہے. ابو بکر نے ہجرت حضور کے ساتھ کی ہے اور اکیلے نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کرام کا احترام کرو، صحابہ کی عزت کرو. صحابہ کو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی بنیاد کے اساس ہیں. صحابہ کرام سے محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو. حضور نے فرمایا خبردار ان پر اعتراض نہ کرنا، ایمان خراب کر لو گے، اپنا نقصان کر لو گے. اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی مجمعین، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ، اساس اور بنیاد. اہل بیت کا بھی ہم احترام کرتے ہیں اور اہل بیت کا مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے. مگر مقام سے پہلے یہ سمجھ لو کہ اس کا مثال اور بعد میں اولاد. آپ بھی بتائیے، آپ جب میں آپ سے یہ پوچھوں
آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو اس سے مراد کون ہوگا؟ بتا کون مراد ہوں گے؟ بیوی بچے۔ آپ کہتے ہیں میں گھر والوں کے ساتھ آیا ہوں، یعنی بیوی بچوں کے ساتھ آیا ہوں، میں عمرے اور حج پر گھر والوں کے ساتھ جا رہا ہوں، میں نے حج اور عمرہ گھر والوں کے ساتھ کیا ہے، میں اپنے گھر والوں میں جا رہا ہوں، اس سے کون مراد ہوتے ہیں؟ بولو نا، کون مراد ہوتے ہیں؟ بیویاں مراد نہیں ہوتی؟ بیویاں گھر والے، حضور کے گھر والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت، تو بتاؤ نمبر 1 پر اس میں کون داخل؟ امہات المومنین۔ تو لہذا عقیدہ یاد رکھو، اہل بیت میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ کا نام آتا ہے، حضرت عائشہ کا نام آتا ہے، حضرت حفصہ کا نام آتا ہے، حضرت ام سلمہ کا نام آتا ہے، حضرت زینب کا نام آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین۔ میں نام نہیں لے سکا، وقت کا کم ہے، کہ تمام حضور کی بیویاں حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضور کے اہل بیت میں پھر حضور کی اولاد میں کون؟ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ 4 بیٹیاں یہ حضور کی اولاد ہیں۔ اور حضور کے وہ بیٹے جو فوت ہو گئے بچپن میں، ابراہیم، قاسم، بعد میں طاہر، طیب بھی نقل کیے، وہ بچے سب سے پہلے اہل بیت میں حضور کی بیویاں آتی ہیں، پھر حضور علیہ السلام کی اولاد مبارک آتی ہے، پھر اولاد کی اولاد آتی ہے، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور پھر خاندان کے جو لوگ آپ کے چچا بھائی، یہ تمام جن کو اللہ نے ایمان کی دولت بھی عطا کی ہو، وہ آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا بھائی ہیں، خاندان میں آتے ہیں، حضور علیہ السلام کے داماد ہیں، اس میں آتے ہیں۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، اہل بیت کا اطلاق ان تمام پر ہوتا ہے، سب سے پہلے بیویاں، پھر اولاد، پھر اولاد کی اولاد، پھر خاندان، یہ تمام اہل بیت کہلاتا ہے۔ جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے قرآن میں جب آئے جو یہ سارے مراد ہیں اور یہ سارے شامل ہیں۔ آپ سے اب پوچھتا ہوں، بتاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں ہے؟ بولا ہاتھ کھڑا کر کے کہو، حضرت عائشہ حضور کے اہل بیت میں ہے یا نہیں؟ حضرت خدیجہ، جزاک اللہ، حضور کی تمام بیٹیاں، یہ سب اہل بیت ہیں، یہ تمام حضور علیہ السلام کے گھر والے ہیں۔ اور اب اہل بیت کی مقام سمجھو، یہ تو میں نے بتایا اہل بیت کا مشتاق، اب مقام سمجھو۔ اہل بیت کا مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، شان یہ ہے کہ یہ نور علی نور ہے، یہ نور علی نور ہے، ان کو اللہ نے مقام بلند ترین عطا فرمایا ہے، ان کو 2 شرافتیں مل گئی ہیں، یہ نجیب الطرفین ہے، کیا؟ یہ حضور علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، یہ حضور کے خاندان کا فرد بھی ہیں، سبحان اللہ کہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صحابی بھی ہیں، مگر صرف صحابی نہیں، حضور کے خاندان کا حصہ بھی ہیں، ڈبل رشتہ ہو گیا، صحابی والا مقام بھی مل گیا، اہل بیت والا مقام بھی مل گیا۔ سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ اور سیدہ خدیجہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم وعلیہن اجمعین، ان کو دوہرا شرف حاصل ہے، یہ صحابی اور صحابیہ بھی ہیں اور یہ حضور کے اہل بیت بھی ہیں، یہ نور علی نور ہے۔ یہ کرم بالا کرم ان پر ہوا کہ حضور کا صحابی بھی بنایا اور حضور کے خاندان کا فرد بھی بنا دیا۔ اور جب خاندان کا فرد بنے تو کیا مقام ہوا؟ جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سننا، تمہارے ایمان کو جلا بخشے گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں وجدی بنو، وجدی، تم وجدی ہو کہ نہیں ہو؟ وجد کا معنی عشق و محبت، تم حضور کے عاشق، صحابہ اور اہل بیت کے عاشق اور دیوانے ہو یا نہیں؟ جو ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر لیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ جو جملہ کہنا کو غور سے سنیں، نور علی نور، سرور علی سرور، صحابی بھی ہیں اور حضور کے خاندان کا حصہ بھی ہیں، ان کا مقام صحابہ سے بھی اعلیٰ ہو گیا کہ اللہ نے دوہرا شرف دے دیا، ڈبل کمال عطا کر دیا۔ کیسے کمال عطا کیا؟ یہ حضور علیہ السلام کے اندر کے آدمی ہیں، یہ اندر کے افراد ہیں، اہل بیت اندر کے لوگ ہیں۔ آپ بتائیے، کسی کا شاگرد استاد کے ساتھ کتنی محبت کیوں نہ ہو، اور استاد کو اس اپنے شاگرد سے کتنی محبت کیوں نہ ہو، مگر کیا وہ شاگرد محبت کے باوجود، دو طرفہ محبت کے باوجود استاد کے گھر کے اندر جا سکتا ہے؟ بولو، دروازے تک محبت ہے، جا رہا ہے دروازے تک، چلو بھی باہر، اندر نہیں جا سکتا۔ مرید کو اپنے شیخ سے محبت، پیر سے محبت، پیر کو بھی اپنے مرید سے بہت محبت ہے، مگر یہ مرید ساتھ ساتھ جا رہا ہے، گھر کے اندر جا سکتا ہے یا باہر ہی رکنا پڑے گا؟ آپ کا جگری یار ہے، آپ کا دوست ہے، دن رات اکٹھے رہنے کا تم رہتے ہو، باہر پھرتے رہتے ہو، مگر آپ کا دوست آپ کے ساتھ جائے گا تو آپ کے دروازے تک جائے گا یا اندر جا سکتا ہے؟ بولو، دروازے تک جائے گا، اندر نہیں جا سکتا۔ اور علی، حسن، حسین، فاطمہ، عائشہ اور یہ تمام اہل بیت، یہ وہ ہیں جو اندر جا سکتے ہیں، جو اندر کے لوگ ہیں، یہ باہر کے نہیں، اندر کے لوگ ہیں۔ باقی باہر رہ جائیں گے یا اندر جائیں گے۔ حضور علیہ السلام اگر کسی خیمے میں ہے، حضور کسی جگہ کسی مکان میں تشریف فرما ہے، حضرت علی اندر جائیں گے، داماد ہیں، حضرت عائشہ اندر ہوگی، بیوی ہیں، حضرت فاطمہ اندر جائیں گی ابا جان کے پاس۔ اور کیسا جانا؟ حدیث میں آتا ہے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی، حضور علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹی کا استقبال کرتے، حضور علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے، اس ہاتھ کو چومتے اور حضور اس ہاتھ کو اپنے سینے سے لگاتے، اور پھر حضرت فاطمہ کو اپنی جگہ بٹھاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے تو بیٹی بھی کھڑے ہو کر استقبال کرتی، اور بیٹی آگے بڑھ کر حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیتی اور ہاتھ کو چومتی اور حضور علیہ السلام کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ اہل بیت کا مقام، مرتبہ، شان تو یہ ہے، یہ اندر کے لوگ ہیں، یہ اندر کے لوگ ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، ایمان والوں اور مسلمانوں کی ایک آنکھ کا تارا نور صحابہ ہیں اور ایک آنکھ کا نور اور تارا اہل بیت ہیں۔ اور میں نے کہا تھا، صحابہ کے پاؤں کی مٹی مل جائے، اپنی آنکھ میں ڈالنا، سرما بنانا سعادت سمجھتے ہیں، اہل بیت کے پاؤں کی مٹی مل جائے، اپنی آنکھوں میں ڈالنا، سرما بنانا سعادت سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کسی کو برا کہا ہی نہیں جا سکتا، گالی دی نہیں جا سکتی، ہم تو سب کو ماننے والے، کہو ہم سب کو ماننے والے ہیں، سب والے نہیں ہیں۔ اپنی زبان سے میرے ساتھ مل کر کہہ دو، ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ سارے کو بلند آواز سے مل کر، ہم سب کو ماننے والے ہیں، ہم سب کو ماننے والے ہیں، ہم سب کو ماننے والے، سب والے نہیں ہیں، کہو سب والے۔ سب کا معنی گالی، ہم گالی والے نہیں ہیں، ہم دلیل والے لوگ ہیں، ہم تو محبت والے لوگ ہیں، عقیدت والے لوگ ہیں، ماننے والے ہیں۔ ہمارے یہاں انکار تو ہے ہی نہیں، جھگڑا اس کی طرف سے ہوتا ہے جو انکار کرے۔ میں آپ کو مانتا ہوں، عزت کرتا ہوں، میری طرف سے تو جھگڑا نہیں۔ آپ اگر میرا انکار کریں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے تو جھگڑا اور خطرہ امن کے لیے آپ ہیں یا میں ہوں؟ عقل مندوں سوچو، پاکستان اور مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے والے اور امن کا خطرہ کون ہے؟ ماننے والے یا نہ ماننے والے؟ سب کو ماننے والے یا سب کرنے والے؟ ہم تو سب کو ماننے والے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارا ایمان ہے، حضرت حسن ہمارا ایمان ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمارا ایمان ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ایمان ہے، ہماری عقیدت محبت کا مرکز ہے۔ ہم تو ان کے دوہرے مقام کے قائل اور ماننے والے ہیں، ان کا تو ڈبل مقام ہے۔
ان عظیم ہستیوں کو لوگ اعتراض کا اور تنقید کا نشانہ بناتے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آپ کے ملک میں قریب دنوں میں اسلام آباد میں وہ ہستی جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا. ایک مرتبہ واقعہ یاد آ گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں کسی بات میں اختلاف ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف میں ذرا کچھ آگے بڑھ کر حضرت عمر کو کوئی سخت بات کہہ دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. حضرت ابو بکر کو فکر ہوئی میں نے یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی. عمر ناراض ہو گئے. اب وہ حضرت عمر کو منا رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں. حضرت عمر راضی نہیں ہو رہے. حضرت عمر چل پڑے اٹھ کر. حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے. مان جاؤ غلطی ہو گئی, مان جاؤ. صدیق اکبر عمر کو منا رہے ہیں. حضرت عمر اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے, اندر داخل ہو کے دروازہ بند کر لیا. حضرت عمر ابو بکر پریشان واپس آئے اور سیدھے گئے اپنے محبوب اعظم حضور علیہ السلام کی خدمت. حضور نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آتا دیکھا تو سمجھ گئے میرا ابو بکر پریشان ہے, میرا ابو بکر پریشان ہے, گھبرایا ہوا ہے. حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے, چہرے پر پریشانی اور ذرا گھبراہٹ کے آثار ہیں. ابو بکر حضور کے مزاج شناس تھے اور حضور بھی اپنے صدیق کے چہرے کو پڑھ لیا کرتے تھے. دو طرفہ تعلق تھا. حضور کو تو اللہ نے فراست اور فہم بڑی عطا فرمائی. ابو بکر کیا بات ہے, پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے کسی بات پر جھگڑا ہوا, میں نے کوئی سخت بات کر دی, وہ ناراض ہو گئے. میں مناتا رہا, وہ مانے نہیں. پیچھے گیا, گھر تک گیا, انہوں نے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا, اندر میں جا نہیں سکتا تھا. آپ کے پاس آ گیا. اتنے میں عمر بھی آ گئے, کیونکہ جب عمر رضی اللہ عنہ دروازہ بند کیا تو ان کے دل میں بھی آیا میں نے صدیق سے اتنی زیادہ ناراضگی کر لی, وہ مجھے بنانے کے لیے دروازے تک آئے, میں نے دروازہ بند کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی احساس ہوا, وہ بھی پیچھے آ گئے اور ان کو پتا تھا ابو بکر کا ایک ہی ٹھکانہ ہے, محمد الرسول اللہ. جیسے محمد الرسول اللہ ہجرت میں ابو بکر کے ہاں جاتے ہیں, ابو بکر بھی ہر پریشانی میں حضور کے پاس جاتے ہیں. دو طرفہ تعلق ہے. حضرت عمر بھی آ گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا بات ہے, کیوں ناراض ہو گئے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ حضرت عمر حضرت ابو بکر کی بجائے حضرت عمر کو ڈانٹ رہے ہیں, ناراض ہو رہے ہیں. میرے صدیق کو ناراض کیا اور پھر ایک جملہ فرمایا سبحان اللہ. حضرت ابو بکر بار بار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ان پر ناراض نہ ہو, زیادتی میں نے کی ہے, زیادتی مجھ سے ہو گئی ہے, زیادتی مجھ سے ہو گئی ہے. مگر حضور اس بات کو ایک طرح کا سن بھی نہیں رہے. عمر کو کہہ رہے ہیں صدیق کو ناراض کیا اور پھر جملہ فرمایا او عمر تمہیں پتا ہونا چاہیے جب تم سب مکے والوں نے مجھے جھوٹا کہا تھا, غلط کہا تھا, یہی تو ایک ہے جس نے مجھے سچا کہا تھا. مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر, مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر. جب میں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا, جب میں نے اپنے پیغمبر ہونے کا اعلان کیا تھا, جب میں نے کہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں, تم سب نے کہا تھا غلط کہتے ہو, تم نبی نہیں ہو سکتے. تم سب مکے والوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا, شروع میں میری تکذیب کر دی تھی, مگر یہی تو صدیق تھا جس کو میں نے کہا میرا کلمہ پڑھ لے, میں نبی ہوں. میری بات پوری بھی نہیں ہوئی, دلیل بھی نہیں مانگی تھی, مطالبہ بھی کوئی نہیں کیا, معجزے کی فرمائش بھی نہیں کی, سوچا بھی نہیں, وقت بھی نہیں مانگا, فوراً کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس صدیق کے مقام کو تم جانتے ہو کیا ہے؟ جب تم سب نے میرا انکار کیا, اس نے میرا اقرار کیا. جب تم سب نے مجھے غلط کہا, اس نے مجھے صحیح کہا, اس نے میری تصدیق کی ہے. ابو بکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے زیادتی کی ہے, میری غلطی ہے, عمر کی نہیں ہے. مگر اس کے باوجود حضور کن کو ڈانٹ رہے ہیں؟ بولو حضرت عمر کو, کیونکہ عمر تو بعد میں ایمان لائے ہیں, ابو بکر تو سب سے پہلے لائے ہیں. یہ ہے ابو بکر, وہ جس کے بارے میں حضور فرمائے کہ جو کچھ اللہ نے میرے دل میں اور سینے میں ڈالا تھا, میں نے وہ سب کچھ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے.
وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور فرمائے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ پکارے گا قیامت کے دن، ابو بکر تم میری طرف سے جنت میں داخل ہو، مجھے اعزاز ملے کہ ابو بکر میرے اندر سے جنت میں گیا ہے۔ اس ابو بکر کو پاکستان میں اور اسلام آباد میں نعوذ باللہ کافر کہا جائے؟ ان صحابہ کو برا کہا جائے، چوکوں چوراہوں پر ان کو گالیاں دی جائیں اور ہم زندہ ہو؟ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اپنے عقیدے پر قائم رہو اور اپنے ایمان کا اظہار کرو۔ آپ کے علم میں آ گیا ہوگا تمام مکاتب فکر، اہل سنت دیوبند، اہل سنت بریلوی، اہل حدیث علماء نے فیصلہ اور اعلان کیا ہے، ہم اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ، ہم اپنی حمیت دینی کا مظاہرہ، ہم اہل بیت اعظام اور صحابہ سے محبت کا مظاہرہ اور ان کی توہین اور گستاخی کرنے والوں سے اعلان برات اور نفرت کا مظاہرہ، اور ان صحابہ اور اہل بیت کے جو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اپنے ایمان کا اظہار آنے والی جمعرات 24 ستمبر کو انشاءاللہ 2 بجے چوک گھنٹہ گھر سے چوک کچہری تک پاکستان ملتان کی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ اور مارچ کریں گے جو عظمت صحابہ کے نام سے ہوگا۔ یہ فیصلہ علماء نے کیا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، حضور کی خوشی کی خاطر، اللہ کی خوشی کی خاطر، صحابہ کی خوشی کی خاطر، اہل بیت کی خاطر، اپنے ایمان کی وجہ سے کہ اللہ راضی ہو جائے، بوڑھا ہو، جوان ہو، تاجر ہو، صنعت کار ہو، کوئی بھی ہو، مالک ہو، ملازم ہو، وہ آنے والی جمعرات کو 24 ستمبر کو نہیں آ سکتا، ویل چیئر پر ہے، ویل چیئر پر اپنے ایمان کا ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، عائشہ سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اللہ سے اور حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے 24 کو آنے والی جمعرات کو 2 بجے 2:30 بجے گھنٹہ گھر پہنچے تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہم حضور کے صحابہ کے غلام زندہ ہیں، ان کی غیرت ایمانی زندہ ہے، اور ہم دنیا کو بتائیں گے ہم گستاخی نہیں برداشت کر سکتے۔